حکایت رومی ہے کہ ایک عورت کو اللہ ہر بار اولاد نرینہ سے نوازتا، مگر چند ماہ بعد وہ بچہ فوت ہو جاتا، لیکن وہ عورت ہر بار صبر کرتی اور اللہ کی حکمت سے راضی رہتی تھی، مگر اس کے صبر کا امتحان طویل ہوتا گیا اور اسی طرح ایک کے بعد ایک اس عورت کے 20 بچے فوت ہوئے۔ آخری بچے کے فوت ہونے پر اس کے صبر کا بندھن ٹوٹ گیا۔ وہ آدھی رات کو زندہ لاش کی طرح اٹھی اور اپنے خالق حقیقی کے سامنے سر سجدے میں رکھ کر خوب روئی اور اپنا غم بیان کرتے ہوئے کہا، اے کون و مکان کے مالک، تیری اس گنہگار بندی سے کیا تقصیر ہوئی کہ سال میں 9 مہینے خون جگر دے کر اس بچے کی تکلیف اٹھاتی ہوں، اور جب امید کا درخت پھل لاتا ہے تو صرف چند ماہ اس کی بہار دیکھنا نصیب ہوتا ہے۔ آئے دن میرا دل غم کے ہول کا شکار رہتا ہے کہ میرا بچہ پروان چڑھے گا بھی کہ نہیں۔ اے دکھی دلوں کے بھید جاننے والے، مجھ بے نوا پر اپنا لطف و کرم فرما دے۔ روتے روتے اسے اونگ آ گئی۔ خواب میں ایک شگفتہ پر بہار باغ دیکھا جس میں وہ سیر کر رہی تھی کہ سونے چاندی کی اینٹوں سے بنا ایک محل نظر آیا جس کے اوپر اس عورت کا نام لکھا ہوا تھا۔ باغات اور تجلیات دیکھ کر وہ عورت خوشی سے بے خود ہو گئی۔ محل کے اندر جا کر دیکھا تو اس میں ہر طرح کی نعمت موجود تھی اور اس کے تمام بچے بھی اسی محل میں موجود تھے جو اسے وہاں دیکھ کے خوشی سے جھوم اٹھے تھے۔ پھر اس عورت نے ایک غیبی آواز سنی کہ تو نے اپنے بچوں کے مرنے پر جو صبر کیا تھا یہ سب اس کا اجر ہے۔ خوشی کی اس لہر سے اس کی آنکھ کھل گئی۔ جب وہ خواب سے بیدار ہوئی تو اس کا سارا ملال جاتا رہا اور اس نے بھیگی آنکھوں سے عرض کیا، یا الہی، اب اگر تو اس سے بھی زیادہ میرا خون بہا دے تو میں راضی ہوں۔ اب اگر تو سینکڑوں سال بھی مجھے اسی طرح رکھے تو مجھے کوئی غم نہیں۔ یہ انعامات تو میرے صبر سے کہیں زیادہ ہیں۔ درس حیات: انسان کو ہر حال میں صبر کا دامن تھامے رکھنا چاہیے، کیونکہ یہی چیز انسان کو اللہ سے قریب کرتی ہے۔ خنزیر کھلانے والا ظالم بادشاہ۔ پرانے زمانے میں بنی اسرائیل کا ایک بادشاہ تھا جو کافر ہونے کے ساتھ ساتھ بہت ظالم بھی تھا، جو لوگوں کو خنزیر کا گوشت کھانے پر مجبور کرتا تھا، اور جو آدمی انکار کرتا تو اسے سخت سزائیں دے کر ہلاک کروا دیتا۔ پھر اس زمانے کے سب سے بڑے عابد کو بادشاہ کے پاس لایا گیا۔ لوگ اس عابد کے مرتبے اور فضیلت سے آگاہ تھے۔ لوگ نہیں چاہتے تھے کہ اس عابد بزرگ کو بادشاہ کی طرف سے کوئی تکلیف پہنچے۔ چنانچہ ایک سپاہی نے عابد سے کہا کہ آپ مجھے ایک بکری کا بچہ ذبح کر کے دے دیں۔ جب بادشاہ کہے گا کہ اس عابد کے سامنے خنزیر کا گوشت رکھیں تو میں وہی بکری کا گوشت آپ کے سامنے پیش کروں گا۔ بادشاہ یہ سمجھے گا کہ آپ نے اس کی خواہش کے مطابق خنزیر کا گوشت کھا لیا، اور اس طرح آپ بھی ہلاکت سے محفوظ رہیں گے۔ عابد نے بکری کا بچہ ذبح کر کے اس کا گوشت سپاہی کو دے دیا۔ جب عابد کو بادشاہ کے سامنے لایا گیا تو بادشاہ نے حکم دیا کہ خنزیر کا گوشت لایا جائے۔ منصوبے کے مطابق تو اس سپاہی نے بکری کا گوشت عابد کو پیش کیا۔ بادشاہ نے کہا، میرے سامنے خنزیر کا گوشت کھاؤ۔ عابد نے کہا، میں ہرگز نہ کھاؤں گا۔ یہ سن کر سپاہی نے اشارے سے بتایا کہ یہ وہی بکری کا گوشت ہے جو آپ نے دیا تھا، آپ بلا جھجک کھا لیں۔ لیکن عابد نے بادشاہ کے سامنے وہ گوشت کھانے سے انکار کر دیا۔ ظالم بادشاہ نے سپاہیوں کو حکم دیا کہ اسے قتل کریں۔ جب عابد قتل کے لیے جانے لگے تو وہی سپاہی قریب آیا اور کہا، آپ نے گوشت کیوں نہ کھایا؟ بخدا یہ وہی گوشت تھا جو آپ نے دیا تھا۔ عابد نے کہا، ایسی کوئی بات نہیں، بلکہ میں اس بات سے ڈر گیا تھا کہ لوگ میری وجہ سے فتنہ میں مبتلا ہو جائیں گے، کیونکہ جب بھی کسی کو خنزیر کا گوشت کھانے پر مجبور کیا جائے گا تو لوگ کہیں گے کہ فلاں عابد نے بھی تو مجبور ہو کر حرام گوشت کھا لیا تھا، لہٰذا ہم بھی کھا لیتے ہیں۔ اس طرح لوگ میری وجہ سے بہت بڑے فتنے میں مبتلا ہو جائیں گے، اور میں لوگوں کے لیے فتنہ ہرگز بننا نہیں چاہتا ہوں۔ یہ کہہ کر وہ عابد خاموش ہو گیا اور جلاد نے اس کا سر تن سے جدا کر دیا۔
رزق۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ایک غریب آدمی نے درخواست کی کہ آپ کلیم اللہ ہیں، اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ وہ میرا رزق بڑھا دے، مجھے کئی دن فاقے ہو جاتے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بارگاہ خداوندی میں اس کی درخواست پیش کی تو بتایا گیا کہ اس آدمی کی قسمت میں قلیل روزی ہے، اس لیے ہمارے ہاں سے تھوڑا کر کے اسے روز دیا جاتا ہے تاکہ آخر تک ملتا رہے۔ اس شخص کو جب یہ بات معلوم ہوئی تو اس نے درخواست کی کہ آپ اللہ تعالیٰ سے سفارش کر کے میری قسمت کا سارا رزق مجھے ایک ہی بار دلوا دیں۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا قبول کی اور اس غریب شخص کو تمام زندگی کا رزق ایک ہی بار مل گیا۔ اس شخص نے فوراً لنگر خانہ کھول دیا اور اعلان کر دیا کہ جس شخص کے کھانے کا انتظام نہ ہو وہ ہمارے لنگر خانے سے پیٹ بھر کر کھانا کھا لے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اس کی اس حرکت پر تعجب ہوا۔ انہوں نے اسے سمجھانے کی کوشش کی لیکن جب وہ نہ مانا تو مایوس ہو کر چلے گئے۔ ایک ہفتے بعد ان کا ادھر سے گزر ہوا تو دیکھا کہ لنگر خانہ ہنوز ابھی تک جاری ہے۔ دوسری مرتبہ وہ 1 ماہ بعد اور پھر تیسری مرتبہ 6 ماہ بعد ادھر سے گزرے تو آپ نے حسب معمول اسی طرح لوگوں کو لنگر خانے سے کھانا کھاتے دیکھا۔ ان کا خیال تھا کہ اس غریب آدمی کی دریا دلی کی بدولت سارا رزق چند روز میں ختم ہو جائے گا، مگر لنگر خانہ ابھی تک مسلسل جاری تھا۔ آپ نے اللہ تعالیٰ سے عرض کیا، یا اللہ یہ کیا قصہ ہے، اس کا تھوڑا سا رزق ابھی تک چل رہا ہے۔ جواب آیا، بے شک اس کی قسمت میں تھوڑا سا ہی رزق تھا جو اب تک ختم ہو جانا چاہیے تھا، لیکن ہمارا قانون ہے کہ جو شخص ہماری راہ میں کچھ خرچ کرتا ہے تو ہم اس کا 10 گنا اس کو دنیا میں اور 90 گنا آخرت میں دیتے ہیں۔ یہ شخص بھی اس قانون کے دائرے سے باہر نہیں، جتنا یہ ہماری راہ میں خرچ کرتا ہے اس کا 10 گنا ہم اسے دنیا میں ہی دے دیتے ہیں۔ اس میں تعجب کی کیا بات ہے؟